अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे और इसी के साथ आज की स्टोरीज़ शुरू करते हैं। आज की जो खौफनाक कहानी है ये मेरे साथ निशो खान ने दोबारा अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात शेयर किए हैं जो कि उस घर में उनके साथ पेश आए, और वो वाक़यात का सिलसिला और है। जब शुरू में उनको जो उनके घर के जिन्नात थे उन्होंने उनको तंग किया, वो भी कुछ वाक़यात हैं और कुछ और भी स्टोरीज़ हैं। निशो खान कहती हैं कि जब हम लोग उधर शिफ्ट हो गए, 5,000 किराए का वो घर था। देखने में भी वो घर इंतहाई खस्ता हाल था बहुत बड़ा घर। अभी हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। मुझे डर लगता था। मैं अपनी अम्मी को अपने पास ले आई थी क्योंकि हस्बैंड मेरे जॉब पर चले जाते थे। वो कहती हैं कि मेरा भाई भी उस रात मेरे पास था। कहीं हाजत के लिए मेरे भाई उठे हैं, उन्होंने वॉशरूम में जाना था। तो वो कहते हैं कि मैंने क्या देखा, अम्मी वॉशरूम से बाहर निकल रही हैं। हम सब ने सहन में चारपाइयाँ डाली हुई थी, गर्मियों का मौसम था। अम्मी बाहर निकली हैं वॉशरूम से और किचन में चली गई हैं। मैं भी वॉशरूम में चला गया। तो मुझे काफ़ी पहले हैरानगी हुई कि अम्मी वॉशरूम से निकल कर किचन में चली गई हैं, ऐसी क्यों हैं। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकला तो मैंने फिर देखा, किचन में ही मैंने सबसे पहले देखा तो अम्मी किचन में ही खड़ी हुई थी। मैं अम्मी को बुलाना चाह रहा था लेकिन चाह कर भी बुला नहीं पा रहा था। अम्मी की मेरी तरफ कमर थी और वो कुछ बना रही थी। आधी रात के टाइम वो क्या बना सकती हैं। जैसे ही मैं किचन की तरफ से पलटा हूँ वापस तो मैं सहन में आया हूँ। मैंने क्या देखा, अम्मी तो आगे सोई पड़ी थी। उस टाइम निशो खान कहती हैं कि मेरे भाई कहते हैं कि मेरा जो सारा जिस्म था वो ठंडा यख हो गया था। मुझे ये लग रहा था कि मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा है। एक ना दिखने वाली मखलूक, उसका खौफ ही बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने उस मखलूक को देख लिया, बहुत डर गया। निशो कहती हैं सुबह भाई ने हमें बताई ये सारी बात। उनको तो अम्मी के रूप में नज़र आई, मुझे वो चीज़ बूढ़ी औरत वैसे नज़र आया करती थी जो कि वॉशरूम और किचन के साथ होती थी। बिल्कुल हमेशा वो किचन के अंदर जाती ही मुझे दिखाई देती थी। एक दिन हम सब लोग सोए हुए थे। उस रात मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। मेरी अम्मी और मेरे बच्चे सो रहे थे कि अचानक से हम लोगों के बिल्कुल आखिरी जो कॉर्नर वाला कमरा है उधर, वो कहती हैं कि मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी क्लियर थी कि बच्चा ऊंचा ऊंचा रो रहा है। तब मेरा भी छोटा बेटा पैदा हुआ था और वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। मेरी अम्मी की आंख खुल गई और उन्होंने मुझे कहा कि सुबहान क्यों रो रहा है, आखिर उसको क्या हुआ है। तो मैंने कहा वो तो नहीं रो रहा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अम्मी की तरफ की तो अम्मी ने मुझे कहा कि खामोश हो जाओ। अब आवाज़ इस कदर क्लियर थी और इतनी ऊंची आवाज़ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं खौफ से कांपने लगी। मैंने अपने बच्चे को अपने साथ लगाया कहीं इसको कोई तकलीफ़ ना हो जाए। अम्मी ने ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ी। उस खौफनाक आवाज़ का मेरे जिस्म के ऊपर इतना ज़ाब्ता पड़ा कि मुझे आयतल कुर्सी ही भूल गई। जब अम्मी ने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो मुझे भी आयतल कुर्सी याद आई और मैंने भी पढ़नी शुरू कर दी। तकरीबन 5 से 10 मिनट में वो आवाज़ ख़त्म हुई। वो आवाज़ बहुत खौफनाक थी। अब घर में अकेले रहने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। मैं अम्मी के साथ ही रहती थी, अम्मी को जाने नहीं देती थी। नेक्स्ट डे मेरे भाई फिर आ गए, उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही देख चुका हूँ कि इधर ये मखलूक है। तो मैंने भाई से कहा कि भाई मेरे वो अनमैरिड है। मैंने उनसे कहा कि आप रात को हमारे पास ही आ जाया करें। जब मेरे हस्बैंड जॉब से छुट्टी पर आएंगे घर तो फिर आप घर चले जाया करना। अब वो भी काफ़ी दूर, वो कहते हैं कि वो जॉब करते थे लेकिन वो मेरी वजह से, बच्चों की वजह से रात को हमारे पास आ जाते थे। अब वो कहती हैं कि जिस रात भाई हमारे पास आए हैं वाक़यात इस कदर तसलसल से और लगातार हो रहे थे। उस रात भाई भी सोए हुए थे, हम सारे सोए थे कि अचानक से हमारा जो बरामदा है, जो सहन के पीछे है, आगे सहन है पीछे बरामदा है, तो वहाँ से ढेर सारे लोगों की बातें करने की आवाज़ें शुरू हो गई। आवाज़ें बहुत तेज़ थीं और हम सारे जाग कर बैठ के, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा था कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन आवाज़ें आ रही थीं। मुसलसल वो आवाज़ें रहीं। अम्मी ने कहा कि डरना नहीं है, कुरान पाक की तलावत ऑन कर दो मोबाइल पर। हमने मोबाइल पर कुरान पाक की तलावत लगा दी ऊंची आवाज़ में। बच्चे भी जाग गए, बच्चों ने भी आवाज़ें सुनी। अब वो आवाज़ें, जब कुरान पाक की तलावत की आवाज़ हमने और ऊंची की तो वो आवाज़ें मद्धम होती जा रही थी। फजर की अजानों से पहले तक वो आवाज़ें जारी रहीं। निशो कहती हैं इस कदर मुश्किल हालात, फिर ये वाक़या पेश आया। वो कहती हैं कि मैं वॉशरूम में गई रात के टाइम, वॉशरूम अटैच रूम में था, तो
اسی روم میں ایک الماری پڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں لوہے کی وہ الماری ہے. میں جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند کر اندر گئی ہوں تو مجھے لگا کہ کسی نے بہت زور سے اس الماری کا دروازہ کھول دیا، اور کھولنے کے بعد اب اس کو زور زور سے تھپ تھپا رہا ہے دروازے کو. آواز اتنی خوفناک تھی کہ باہر نکلنا میرا جسم کانپ رہا تھا. میں باہر کیسے نکلوں، رات کا ٹائم ہے. تب میرے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے تھے. میں نے پھر دل میں اللہ پاک کو یاد کیا، باہر نکلی. جیسے ہی الماری کے قریب سے گزر کے آگے گئی تو کسی نے زور زور سے الماری کو بجانا شروع کر دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازہ بجاتے ہیں. اب یہ واقعات ہو رہے تھے لیکن مجبوری تھی. مجبوری میں انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. مجھے ادھر ہی رہنا پڑتا تھا. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میں دربار پہ گئی، اور جو سٹوری آپ کے ساتھ پچھلی شیئر کی ہے، شاید انہی نے ایک جنات نے، انہی نے ایک اللہ کے بزرگوں نے ان چیزوں کو بھی منع کیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ بھی نشو کی زندگی کے کچھ واقعات تھے جو کہ انہوں نے آج شیئر کیے. بہت شکریہ نشو آپ کا. تو آپ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی حمزہ نے شیئر کی ہے لاہور سے. حمزہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ لاہور کا ایک مال ہے جس کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا پرانا قبرستان بھی ہے. وہ مال اب ختم ہو چکا ہے. ادھر کچھ ایسے پرسرار واقعات پیش آئے تھے، کچھ انسیڈنٹ ہوئے تھے، ادھر 1 سے 2 موتیں ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ اس مال کو بند کر دیا گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پرانا قبرستان ہے اس مال کے بالکل بیک سائڈ پر، ادھر رات کے ٹائم ایک عورت کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے جو کہ سفید فراک میں ہوتی ہے. اس کے سر پہ ایک چھوٹا سا کہتے ہیں کہ دوپٹہ ہوتا ہے. اس کے فیس نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنے لمبے اس کے بال ہیں جو کہ فیس کے اوپر ہی ہوتے ہیں سارے. اس کو قبرستان کے اندر اس مخلوق کو دیکھا جاتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو وہ مال بند ہوا ہے اس مال میں بھی یہ واقعہ پیش یہ آیا تھا کہ یہ عورت اس مال کے اندر بھی دیکھی جاتی تھی. جب بھی کوئی لفٹ میں جاتا تھا تو یہ عورت اس لفٹ کے اندر آ جاتی تھی اور آ کر رونے لگ جاتی تھی. لفٹ میں جو افراد ہوتے تھے وہ اس کی خوفناک آواز اور اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر بے ہوش ہو جاتے تھے. 1 سے 2 اموات بھی ہوئی تھیں اسی واقعے کی وجہ سے. 1-2 لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں جو کہ ادھر جاب کرتی تھیں. تو اس مال کو بند کر دیا گیا. جب وہ مال مکمل طور پر بند ہو گیا پرسرار طریقے سے، وہاں پر غیر مری مخلوق کا بسیرا ہو چکا تھا. تو پھر اسی مال کے اندر رات کے ٹائم اس عورت کی موجودگی کو دیکھا گیا. باہر ایک گارڈ جو کہ حفاظت کے لیے بٹھایا جاتا تھا کہ کہیں اندر کوئی نشہ کرنے والے لوگ داخل نہ ہو جائیں تو مال کے اندر وہ لوگ نہ گھسیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جن لڑکیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے لواحقین نے کیس کیا ہوا تھا وہاں کے مالکین پر جہاں وہ نوکری کرتی تھیں. تو انہوں نے ادھر گارڈ بٹھایا تھا کہ اندر نشے کرنے والے لوگ نہ داخل ہو جائیں. تو وہ گارڈ یہ بتاتا ہے، حمزہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رات کے ٹائم سب سے پہلے دن جب گارڈ کو ادھر بٹھایا گیا تو کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ مجھے اندر سے ایک لڑکی کی دردناک طریقے سے رونے کی آواز آنے لگی. جیسے میں اندر گیا تو وہ اس آواز کے تعاقب میں گیا تو جو اوپر والا فلور تھا ادھر بالکل وہ کہتے ہیں کہ لفٹ کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور بہت دردناک طریقے سے رو رہی ہے. اس کا رونا اتنا خوفناک اور درد بھرا تھا. میں اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ عورت میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی. گارڈ کہتا ہے کہ میں اب آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگا کہ میں پوچھوں کہ آخر یہ کون ہے. میں جیسے ہی اس کے قریب گیا اور اس کے چہرے کے آگے گیا تو اس کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ پر آنکھیں غائب تھیں. اتنے بڑے وہ کہتے ہیں سوراخ تھے آنکھوں میں. زبان بالکل باہر کی طرف لٹکی ہوئی تھی. وحشت ناک منظر دیکھ کر گارڈ ادھر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا. صبح جب گارڈ کو ادھر بے ہوشی کی حالت میں باہر نہ دیکھا گیا اور اوپر بے ہوشی کی حالت میں وہ ملا، اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ اوپر گئے تو وہ گارڈ کو نیچے لے کر آئے، اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے اور اس نے اس جاب سے، اس نوکری سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اتنی خوفناک عورت کو ادھر دیکھا ہے، میں اب ادھر نوکری نہیں کر سکتا. وہ بیمار ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بیمار ہو گیا تھا، ذہنی مریض بن گیا تھا. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اس مال کے اندر اس عورت کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. وہ لفٹ کے بالکل قریب ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کھڑی ہوئی رو رہی ہوتی ہے. پچھلی سائڈ پر بالکل قبرستان ہے اور اس قبرستان میں سے ہی گزر کر وہ عورت اس مال کے اندر آتی ہے. گورکن کے مطابق آج سے کئی سال پہلے ایک عورت کو قبرستان کے دروازے کے آگے مار کر پھینک دیا گیا تھا اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا. جب اس عورت کو دفنایا گیا تو مجھے پتا تھا کہ یہ عورت اب کچھ عرصے کے بعد چڑیل بن کر باہر نکل آئے گی. کہتے ہیں کہ اگر حاملہ عورتوں کو مار دیا جائے تو 40 سے 41 دن کے بعد اگر وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے
مطلب کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ میں سے اس کا نہیں ہے اور وہ جائز طریقے سے بچہ نہیں ہے تو وہ عورت چڑیل بن جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہی یہ کہتے ہیں کہ بڑے بزرگوں سے بھی یہ چیز سنی گئی ہے. حمزہ کہتے ہیں اور وہ گورکن کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ کام ضرور ہوگا. ان کی جد میں یعنی اس گورکن کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا اب ادھر قبرستان میں ہے تو اس نے کہا کہ ادھر اس عورت کی موجودگی ہے اور وہ مال کے اندر بھی اس کا سایہ ہے. بالکل مال اور قبرستان قریب قریب ہے اور وہ اس مال کو بھی اس نے آباد نہیں ہونے دیا. لڑکیوں کو بھی اس نے مارا. ان کی ڈیتھ ہوگی اسی لفٹ کے اندر, وہ سیکنڈ فلور کی لفٹ کے اندر اس عورت کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے. ادھر ہی وہ لڑکیاں اس میں گئی تھیں اور ان کی اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی. یہ واقعہ تھا حمزہ کا جو کہ انہوں نے لاہور سے بھیجا. بہت شکریہ حمزہ آپ کا. یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. لسنرز آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں, روٹین بنائیں, قرآن پاک نماز پڑھیں, اللہ پاک کو یاد کریں, طہارت کی حالت میں رہیں, والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. یہی 3 چیزیں جو آپ تک یہ ایک اچھا میسیج دیا جاتا ہے, یہی آپ کی زندگی کی کامیابی کا ایک سمجھ لیں ایک کامیابی کی کنجی ہے جس کو جو بھی اس کو پکڑ لے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا. اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں, چینل کو سپورٹ کریں اور اچھی اچھی ایسی خوفناک دلچسپ سٹوریز سنتے رہیں. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. پھر آپ سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.